السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ بیت المقدس کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ اس وقت ان کا دارالحکومت ہیبرون تھا۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ 1451 قبل مسیح میں یشوع بن نون نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، جس کی بدولت اسرائیلیوں کا قبضہ کنعان پر ہوا تھا۔ لیکن اس وقت یشوع بن نون بلکہ طالوت علیہ السلام بھی یبوسیوں کو بیت المقدس سے نکال نہیں پائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کی تقریباً 2,80,000 فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور یبوسیوں کو شہر بدر کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ اس سے پورے فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس وقت ہمسایہ سلطنتوں نے متحد ہو کر بیت المقدس پر حملہ کرنے کی پیش قدمی کی، لیکن وہ بیت المقدس تک پہنچ ہی نہ سکی، بلکہ ریفائم کی وادی میں شکست کھا کر پسپا ہوئی، جس کے بعد بہت سے حکمرانوں نے داؤد علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران داؤد علیہ السلام نے شہر کے اوپر اور نیچے والے حصے کو برابر کر دیا اور شہر کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار بنائی جو ایک بارڈر کی حیثیت رکھتی تھی۔ جبل زیتون پر شاہی محل اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کرایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 33 سال تک حکومت کی، جس کے دوران بنی اسرائیل کی عزت اور شہر کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ تابوت سکینہ، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں اور کپڑے بند تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو مصر سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بلکہ طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے سے 30 سال پہلے 1050 قبل مسیح میں فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کو شکست دے کر اس تابوت کو اپنے ساتھ اشدود لے لیا تھا اور 7 مہینوں کے بعد خود ہی واپس لوٹا گئے تھے۔ حضرت داؤد کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک گھر تعمیر کریں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا یہ مستقل گھر ان کے بیٹے کے زمانے میں تعمیر کیا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کا کام آسان کرنے کے لیے اس تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کر انہوں نے سونا، چاندی اور لوہا پیتل جمع کیا، لبنان سے دیودار کی لکڑی منگوائی اور خوبصورتی کے لیے مختلف علاقوں سے پتھر منگوائے، یہاں تک کہ اپنی آخری عمر میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیکل کا وہ نقشہ بھی پوری طرح سمجھا دیا تھا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ 1015 قبل مسیح میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ ان کی سلطنت ایک طرف یمن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی۔ 1012 قبل مسیح میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کرائی جو 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی لگاتار کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 12,70,000 پاؤنڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین علاقے کا 7 سالہ ریونیو اسی میں صرف ہوا۔ ہیکل کی عمارت نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی لمبائی 90 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ ہیکل سلیمانی کی یہ عمارت کوہ موریا پر قبۃ الصخرہ سے مغرب کی طرف کچھ دور پر واقع تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ربیوں اور خادموں کے لیے بھی الگ سے گھر تعمیر کرائے اور ان کے بعد آنے والا ہر بادشاہ ہیکل کی بارادریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ تابوت سکینہ ان مختلف زمانوں میں بنائی گئی عمارتوں کے درمیان میں گر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک محل تعمیر کرایا جو ہیکل کے بعد دوسری بڑی عمارت مانی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر کے بارڈر کو اور مضبوط کیا۔ شہر تک پانی پہنچانے کے لیے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئیں، چشمے اور حوض بنائے گئے، سڑکوں کو پختہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس اس دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور بڑے بڑے تجارتی قافلے اس شہر تک آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بھی بنایا جو ہرکولس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچا۔ کولمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز میں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیمانی بحریہ نہایت ہی فعال تھی اور دور دور تک پہنچتی تھی۔
مختصر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت اپنے عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال 975 قبل مسیح میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی ان کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت کا نام اسرائیل پڑ گیا اور یہودا کا دارالحکومت یروشلم جبکہ اسرائیل کا دارالحکومت سامرا یعنی نابلس قرار پایا۔ یہودا کا بادشاہ رجام بن سلیمان اور اسرائیل کا بادشاہ یربعام بنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں سلطنتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہی۔ جہاں تک یہودا کا تعلق ہے تو اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہاں لوتی بھی تھے جو ہر وہ کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے عذاب میں گرفتار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ رجعام کی حکومت کو صرف 5 سال ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ سیشاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر کسی مقابلے کے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی اور شاہی خزانوں کو لوٹا اور عبادت گاہ کی تمام چیزوں کو لے گیا۔ اس طرح سلیمان کا بیٹا مصر کا باج گزار بن گیا، یعنی مصر کو ٹیکس دینے لگا۔ پھر ایسی قیامت شروع ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر ہیرودس اعظم تک بیت المقدس کئی حملہ آوروں کا نشانہ بنا اور اس پر اتنی مصیبتیں آئی کہ اس کی حیت اور شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ گہری وادیاں ملبے سے اٹ گئی۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت جب بنی اسرائیل باہم متصادم و متحارب ایک دوسرے سے لڑائی میں مشغول تھے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی بجائے الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 899 قبل مسیح میں یہودا سلطنت پر یہورام بادشاہ تھا۔ فلسطینیوں اور عربوں نے مل کر یروشلم پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہیکل کو لوٹا اور بادشاہ کے گھر میں داخل ہو کر جو کچھ ملا اٹھا لیا، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیویوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حملے کے فوراً بعد اسرائیل کے بادشاہ یہوآس نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے ہیکل کے سونے چاندی کو سمیٹا اور واپس سامرا چلا گیا۔ پھر ایک عرصے تک یہودا کی سلطنت سنبھل نہ سکی، بلکہ مقامی باشندوں نے یہودا کے بادشاہ امسیہ کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا۔ امسیہ کے بعد اس کا بیٹا عزیہ 16 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ ابتدا میں اس نے اچھے کام کیے، لیکن جب طاقت میں آیا تو راہ ہدایت سے بھٹک گیا اور خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ قدرت خداوندی کی طرف سے ایک زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکوں سے شہر کی بنیادیں ہل گئی، شاہی باغ تباہ ہو گیا اور ہیکل میں دراڑیں پڑ گئی۔ عزیہ کے بعد اس کا بیٹا یوتام بادشاہ بنا۔ یوتام انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہا اور 16 سال تک کامیابی سے حکومت کرتا رہا۔ اس کے انتقال کے بعد آہیز بادشاہ بنا۔ وہ انتہائی مکار اور گمراہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں 740 قبل مسیح کے لگ بھگ شامی فوجوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور شدید لڑائی کے بعد آہیز شام کا تابع دار ہو گئے، یعنی شام کو ٹیکس دینے لگے۔ لیکن شامی فوجوں کے لوٹتے ہی اسرائیل نے پھر سے حملہ کر دیا۔ یہودا کی کمزور سلطنت مقابلہ نہیں کر سکی۔ شمالی بادشاہت اسرائیل نے شہر کو لوٹا اور 2 لاکھ عورتوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لی گئی، لیکن سامرا پہنچتے ہی انہیں آزاد کر کے واپس بھیجا۔ آہیز نے ادومیوں اور فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے اشوریا کے بادشاہ تغلق پلنا سے مدد مانگی، لیکن یہ مدد اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ تغلق پلنا آیا تو صحیح لیکن اس کی مدد کے لیے نہیں، بلکہ اس نے ہیکل کے قیمتی سامان کو لوٹا اور واپس اشوریا چلا گیا۔ آہیز کے بعد اس کا بیٹا حزقیہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ اس نے 740 سے 700 قبل مسیح تک 40 سال تک حکومت کی۔ حزقیہ نے قوم کو بت پرستی سے نجات دلائی اور ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ حزقیہ کے بعد اس کا بیٹا منسی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم پر 55 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے زمانے میں بنی اسرائیل پھر راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ بت پرستی، عیاشی، مکاری نے زور پکڑ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 667 قبل مسیح کے لگ بھگ اشوریا کے سپہ سالاروں نے یروشلم پر حملہ کر دیا تو بیت المقدس کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے۔ حملہ آور بادشاہ منسی کو زنجیروں میں جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل لے گئے اور چند سال قید میں رکھ کر واپس یروشلم بھیج دیا۔ دوبارہ بادشاہ بننے کے بعد اس نے کچھ تعمیراتی منصوبے مکمل کیے اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک صاف کیا۔ اس کا جانشین 22 سالہ ریمون 2 ہی سال کے بعد اپنے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ 643 قبل مسیح میں اس کا بیٹا یوسیہ بادشاہ بنا اور 31 سال تک یروشلم میں حکومت کرتا رہا۔
اس کے زمانے میں ہیکل کی مرمت اور عظمت بحال ہوئی۔ یوسیا مصر کے بادشاہ نکو سے مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور اس کا بیٹا یہو آخر اس کا جانشین ہوا، لیکن نکو نے اسے بھی شکست دی اور تاوان جنگ کے طور پر 100 کنتار چاندی اور 1 کنتار سونا وصول کر کے یہو آخر کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے بھائی یہو یقیم کو اپنے باجگزار کے طور پر بیت المقدس میں سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا گیا۔ یہو یقیم کو حکومت کرتے ہوئے صرف 11 سال ہوئے تھے کہ 598 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کر دیا اور یہو یقیم کو گرفتار کر کے بابل لے گیا اور اس کے بیٹے یہو یاکین کو اپنے باجگزار کے طور پر یروشلم کا بادشاہ مقرر کیا، لیکن مصر کی سازشیں اور ربیوں اور کاہنوں کے کہنے پر یہو یاکین نے مصر کے بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے بخت نصر سے بغاوت کر لی۔ جب یہ خبر بخت نصر کو پہنچی تو وہ بڑے طیش کے عالم میں بابل سے نکلا۔ پہلے مصری فوج کو جو یہو یاکین کی مدد کے لیے آ رہی تھی شکست دی، پھر اس کے بعد یروشلم کا محاصرہ کیا اور جنگ کے نتیجے میں بے شمار یہودی مارے گئے۔ بادشاہ گرفتار ہو کر قتل ہوا اور 10,000 یہودیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بابل پہنچا دیا گیا۔ بخت نصر نے ہیکل کے نفیس برتنوں کو سمیٹا اور یہو یاکین کے بھائی صدقیہ سے اطاعت و فرما برداری کا حلف لے کر واپس بابل چلا گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک امن و امان رہا، لیکن یہودی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے پھر بادشاہ کو اکسانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدقیہ بھی بخت نصر کا باغی ہو گئے۔ اب بابل کا بادشاہ یہودیوں کی ان پیما شکنیوں اور غداریوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ بابل سے یہودیوں کو بحیثیت قوم پوری طرح سے ختم کرنے کے عزم سے نکلا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوتے ہی اپنے فوجیوں کو قتل عام کا حکم دیا۔ یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کو زمین کے برابر کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاتح بادشاہ نے اپنا کام پورا کیا تو یروشلم میں راکھ کے ڈھیر تھے اور ہر طرف دھواں چھایا ہوا تھا۔ وہ مال غنیمت اور بچے کھچے یہودیوں کو ساتھ لے کر بابل کی طرف لوٹ آیا۔ اس تباہی میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام صحیفے نظر آتش کی اور 1,00,000 مرد اور عورتیں قیدی بن کر کئی میل لمبے جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ چلے۔ بخت نصر نے انہیں اپنی سلطنت کے سرحدی علاقوں کی طرف نکل جانے کو کہا اور اس طرح غریب الوطنی ان کا مقدر بن گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان یہودیوں کی تعداد 50,000 تھی۔ یہ یہود کی پہلی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بابل کے زمانے اسیری میں یہودی تورات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور آج بھی اس تباہی کی یاد میں سلیمان کے روزے رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بابل میں یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا تھا۔ اسرائیل کا موجودہ دارالحکومت تل ابیب اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ تباہی 588 قبل مسیح کے لگ بھگ کا واقعہ ہے اور اس کے بعد 50 سال تک یہ شہر تباہ اور اجڑا پڑا رہا۔ البتہ ظاہر گریہ کنا آتے اور یروشلم کے کھنڈرات پر بیٹھ کر اسرائیل کی واپسی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور جو یہاں پہنچ نہ پاتے وہ فرات کے کنارے پر یروشلم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی تاریخ چوتھے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔